علیکم یا علی مدد. سفر عشق بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اور آپ کے تعاون کی ضرورت پڑتی جا رہی ہے, اور جیسے جیسے آپ دیکھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے سفر عشق جو ہے وہ اپنی سپیڈ پکڑتا جا رہا ہے. یہی رفتار رہے گی تو آپ اور میں بہت جلدی آگے بڑھیں گے اور وہ کچھ جان لیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج سفر عشق کی اس ایپیسوڈ میں جو میرے ساتھ ایک ہستی موجود ہیں, انہوں نے کتنے سال اس راستے میں گزارے اور کیا کچھ کھویا کیا پایا, اور اب وہ ایک درسگاہ ہیں دوسروں کے لیے. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے, پہچانیں گے اور ان سے سیکھنے کی کچھ کوشش کریں گے. تو چلتے ہیں. السلام علیکم. یا علی مدد. اللہ علی مدد. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر جی. تھوڑا سا تعارف کرائیں گے اپنا؟ جی, میرا نام شیر محمد بلوچ ہے اور میں ضلع حیدرآباد سے میرا واسطہ ہے. صحیح. میں تقریباً 94 سے اس راستے پہ چلا ہوں. صحیح. تو پہلا دھکا یا پہلا واقعہ ایسے ہوا کہ اپنی فیملی کے اندر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم بسوں کے ذریعے لاؤت آیا کرتے تھے. صحیح. تو ایک دن بابی نے کہا تم بڑے لاؤتی بنتے ہو, ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کرتے. ہم نے کہا بھئی آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, کیا اولاد نہیں ہے؟ تو نے کہا یہ تو 8 سال ہو گئے شادی کو. صحیح. تو میں کہا اگر آپ کے یہاں اولاد ہوئی تو میں جب تک زندہ ہوں اس راستے میں پیدل جاؤں گا. تو خدا کا قدرت یہ ہوا کہ 93 میں بات کی تھی, 94 میں ان کے یہاں اولاد ہو گئی. اس سفر کو لے کے, اور اس میں باقاعدہ وعدہ ہوا تھا کہ اگر دربار کی طرف سے ان کی دعاؤں سے ملا تو آپ کو بیٹی ملے گی. تو ان کی پہلی بیٹی ہوئی. تو 94 سے میں نے یہ سفر شروع کیا. اس 94 کے سفر میں مجھے یہ استاد کوکر, مختار کوکر, جو یہ میرے استاد ہیں اس سفر کے, صحیح, جن سے معرفت سے میں اس سفر میں چلا ہوں, اور مجھے اس وقت یہ میرا 27واں لاؤت ہے. صحیح. اور میں استادوں کی منت سے, اور اس راستے میں میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ محبت ہی محبت ہے. یعنی یہاں پہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کی مدد کروں, اسے کھلایا جائے, لنگر جسے کہتے ہیں. اس چیز کو میں نے بہت دیکھا. تکلیفیں بھی ہیں اس راستے میں, کچھ پریشانیاں ہیں, کچھ پرابلم ہے, جیسے کہ صاحب حیثیت لوگ اور بھی کئی مقامات پہ کچھ لگاتے ہیں, تو اس راستے پہ بھی لگانے کی ضرورت ہے. کچھ مشکل سفر ایسے ہے وہاں پہ کبھی پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے. ابھی کچھ کمپنیز بنے ہیں, کچھ سید سادات جو ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ اپنی مدد آپ کے تحت سے کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے نہ کوئی NGOز نہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس سفر میں چلنے والوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قافلہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ شامل ہوتے ہیں, دنیا سے آتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے ہم نے چائنیز کو بھی آتے ہوئے دیکھا, جرمنی ہمارے ساتھ گئے, ہمارے ساتھ یہاں سے گئے بچوں سمیت. تو یہ جو سسٹم ہے اس میں صرف اور صرف میں نے تو یہ دیکھا ہے جسے علی کی تلاش ہے تو اس راستے میں آئے اسے علی مل جائے گا. صحیح. اس راستے میں آئے اسے علی مل جائے گا, کیونکہ اٹھتے بیٹھتے یہاں پہ ایک ہی آواز ہے, نعرہ حیدری, 45 نعرہ حیدری. سر جی کوئی ایسا واقعہ 27 سال میں جس نے آپ کے رونٹے کھڑے کر دی ہوں؟ جی, رونگٹے کھڑے کرنے والے تو ماشاءاللہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے. بالکل بتائیں تاکہ لوگوں تو بھائی ایسا وقت آیا کہ ہر اسٹاپ پہ 5 آدمی مرے, 6 آدمی مرے. یہ ایسا وقت تک 2000 کا, سن 2000, تو یعنی جنگ 7 سے لے کر یہاں پہ تو کیمپ لگ گیا تھا باقاعدہ. ہر منزل ہر منزل پہ گزدار میڈیکل انسٹیٹیوٹ والوں نے یہاں پہ باقاعدہ کیمپ لگا دیا تھا. اور لاہوتی جو یہاں پہ نعرہ باغرہ وغیرہ سب خاموشی میں تھے. وبا کیا تھی, 10 تو الٹی بندہ ایکسپائر, 10 تو الٹی بندہ ایکسپائر. یہ بڑا خطرناک واقعہ تھا جس میں اس وبا میں بھی شامل ہو گیا تھا. اچھا. اسی مقام پر. صحیح. تو میں بڑا پریشان, جاؤ آؤ, سمجھ جائیں آپ, جاؤ آؤ. تو میں نے کہا یار یہ سائڈ اچھا نہیں, اس طرف چلتے ہیں. جو اس طرف میں گیا تو میں نے کیا دیکھا, وہاں رش ہے. حاکم شاہ پٹ والے کا قافلہ تھا, وہاں ایک کیلو تھا ان کا وڈیرا علاقے کا, اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس بندے کو میں نے دیکھا تو اتنی ہائٹ تھی, 6 فٹ اس کا قد تھا. بولا ایک دستوا مر گیا. میں تو 7-8 چکر لگائے تو میں بھاگتا ہوا آیا. اس میں یہاں سے واٹر, ہم کسی کو ہاتھ ڈالنے نہیں دیتے تھے یا پانی پیا جاتا تھا, دور نہیں جاتے تھے. تو اس میں سے ہم نے پانی نکال کے میں نے وضو بنایا اور اندر چلا گیا دربار کے. یار رونے لگا, اپنی آپ کی تھی, بتائے میرے چھوٹے چھوٹے بچے. میری تو یہ خواہش تھی
کہ میں یہاں سے لوگ لاؤں, یہ راستہ دکھاؤں اسے. جو غریب لوگ کربلا نہیں جا سکتے, مدینہ نہیں جا سکتے, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ غریبوں کے لیے یہ کربلا اور مدینے والا سفر ہے. تو میری طبیعت جب خراب ہوئی, تو جب سب لوگ ایکسپائر ہو رہے تو مجھے بھی وہی وبا پہنچی. تو میں دربار پہ آیا, میں نے یہاں سے باہر نکلا تو وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے, عجیب سے ان کی کلیا تھا, جیسے گنا نہیں چاہیے بندے کو, اس طریقے سے میلے کچلے سے. سندھی میں مجھے کہا چھاتے ہو رہی. میں نے کہا بابا جی طبیعت خراب ہو گئے. اس نے عجیب سی گودڑی میں سے ایک پیالہ نکالا اور پھر چینی نکالا, پھر اپنے ہاتھ کو یوں گھمایا, اور میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے. میں نے وہ پیا. اس دروازے سے میں یہ میری پتاری تھی سامنے, میں اس طرف آیا تو مجھے محسوس ہوا. تو میں نے کہا لے تو دیکھو کیسے. اور میں کہا بابا مطلب بڑے کام نہ نکلیا. میں سے بھاگتا ہوا آیا کہ بابا کی خدمت کرے, کچھ جو طریقے کار ہے فقیروں کا وہ کرے. تو بابا نہ اس طرف نظر آئے نہ اس طرف نظر آئے. اتنی یعنی ایج تھی کہ اتنی جلدی گم نہیں ہو سکتے. اس قبر کے پاس یہ جو یہ سمادھی بنی ہے نا, اس کے قبر کے نیچے ایک نوجوان 35-30 ایج کا اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے کہتا ہے کیا ڈھونڈ رہے ہو. میں نے کہا یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کے بات کو انسنی کر دیا. کہتا ہے صبح سے تو میں بیٹھا ہوں. میں نے ٹرن کر لیا تھا, صبح سے تو میں بیٹھا ہوں. میں نے بولا یار یہ کیا کیا. دوبارہ ٹرن کیا تو مجھے نظر نہیں آیا. یہ ایک تو واقعہ یہ خطرناک. پھر ہمارے ساتھ آیا ایک واقعہ سیلاب کا 2010. وہ بھی بڑا خطرناک سفر تھا اسلاؤٹ کا. یہاں کے بعد ہم لطیف سرکار کی مسجد میں جاتے, تو یہ نانگے حضرات جو تھے وہ جا رہے تھے, تو مجھے دور سے نظر آئے تو پانی ان کے یہاں تھا. میں نے لڑکوں کو کہا جلدی سے بھاگو. ہم نکلے تو اس کے بعد 2 دن پانی بند ہوا. اور رہی کرامت کی بات, دیکھ میں کسی پرسنل کسی کی بات نہیں کرتا, جو میں نے دیکھا یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہ میرے استاد گواہ ہے اس بات کے کہ میں ضد کر کے روزے رکھتا تھا. اس راستے میں روزے رکھتا تھا. تو تیسرا روزہ تھا, ہم کانو کی اٹھی پہنچے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی سحری تو کر لی, مسجد بھی ہے, کوئی اذان. کہنا نہیں ہم تو ریڈیو پہ چلتے ہیں. میں نے کہا میں اگر اذان دے دوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. میں مسجد کی طرف آیا تو وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے, کالی چادر انہوں نے لی ایسے اوپر سے, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تلاوت کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا سندھی میں نے کہا صحیح اذان جو ٹائم تھی تاں ڈے ہوتا یا ماں ڈے ہی چلا. تو انہوں نے اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو اشارہ کیا دے دو. میں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ میں اذان دینے لگا. اذان دیا, کچھ لاہوتی آ گئے. فجر کا ٹائم تھا, لاہوتی آ گئے. سنت پڑی, باہر کھڑے ہو کے سنت پڑی. تو انہوں نے کہا آپ جماعت کر لیں. میں نے کہا بندہ اندر ہے. اندر جاتے ہو تو بندہ ہی نہیں ہے. لو جی کر لو گال. انہوں نے آگے کھڑا کر دیا. میں جماعت میں شروع کرتا ہوں, یہ آدمی کدھر گیا, اللہ اکبر. اس طریقے سے کر کے میں نے جیسے تیسے کر کے 2 رکعت پورے کر دیے. ایک کل واللہ پڑھے, ایک آیت الکرسی پڑھ کے. اب گھبراہٹ ہو گئی مجھے. تو یہ استاد گواہیں کہ مجھے کم سے کم 8-10 بندوں کے بستر چڑھا دیے گئے. اب میں شریعت اور معرفت کی بات کر رہا ہوں, روزے کی بات کر رہا ہوں. تمام لوگوں نے مجھے روزے سے منع کیا, اور یہ میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا. یہاں پر انہوں نے سب نے کہا 11 بجے ہمارا قافلہ وہاں سے چلا. ہم پہنچے, میرے لیے پانی کی ٹنکی آئی تھی پانی دینے کے لیے. مجھے اس میں بیمار تھا, مجھے اس میں ڈال کے لے گئے. جب میں محبت فقیر پہنچا تو دوستوں کے کہنے پر میں راضی ہو گیا کہ ہاں یار میں روزہ نہیں رکھوں گا. تو روزہ میں نے کھول لیا تو میں تر و تازہ ہو گیا. میں زیارت وغیرہ کی تو عشاء کی اذان ہو گئی. یہ میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے سر بیتی ہے, نہ کوئی بناوٹ کی بات ہے. میں نے ایسے نلکے کو کھولا, میں نے کہا وضو کروں گا, اس میں تو ترابی بھی ہے. ایسے تو میں بغیر ترابی کے روزے رکھ رہا تھا. تو میں وضو کے لیے روکا تو میرے ہاتھ پھر کھانپنے لگ گیا. پھر مجھے بخار کب کب. یہ کیا, میں باہر نکلا. میں نے کہا میں روزہ نہیں رکھتا, روزہ نہیں رکھتا نارمل. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اب وہ کیا فعل ہے. تو میں نے کہا سرکار میں نے آپ کے دربار میں روزہ نہیں رکھنا, لیکن چلے گا نورانی. میرے کزن وغیرہ 6 رمضان کو وہاں سے آئے, سب روزے سے. میں شرمندگی ہوگی برادری میں, گھر پہ جا کے بولے گئے شیرو بھائی نے روزہ رکھا ہی نہیں. تو صبح کیا ہوا, رات کو نیت کی روزے کی, ایسی طوفانی بارش, ایسی طوفانی بارش. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, ایک چپ گری تھی وہاں پہ, ایک عورت ایک بچہ اور سائیکل سوار جو تھے ریسی سے وہ دب کے مر گئے. تو میں نے اس دن سے توبہ کر لی. میں کہا سرکار یہ تو جانے تیرا راستہ ہے,
یہ میرے ساتھ یہ اب بیتی ہوئی اس راستے میں. تو اس کے بعد میں نے باقی تو آپ کو پتا ہے زمانے بتانا وہ بچہ جو اپنے کو ملا تھا پھر اور ایسا ہو گیا. ایک ایسا بچہ ہمیں ملا اسے جو میں نے دوائی جو بزرگ نے میرے ساتھ پریکٹیکل کیا چینی ملایا ہم نے بڑی کوشش کی وہ قابو نہیں آیا. ہم نے اسے 4 بجے بھیجا ہے جہاں سے صرف تگڑے سے تگڑا آدمی بھی ہو نا 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. مارے سے مارا بھی 2 گھنٹے. ہم پہنچ گئے وہ بندہ نہیں پہنچا. اب وہ بندہ ایسے چل رہا ہے یوں پتلا سا معصوم توتلا بچہ ہے جلاب اور جسم گندگی ہو گئی اس کے ختم ہو گیا. وہ ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے چل بھی نہیں سکتا ہے بڑی تکلیف میں. اب پھر اسے لے گئے محبت فقیر. وہاں پہ تھوڑا یہ مائنڈ بےمان ہو گیا کچھ دوستوں کے کہنے پہ. کسی نے کہا کہ اس کو تھوڑی سی ہلکی سی ٹریٹمنٹ کرا کے بھیج دیتے ہیں صحیح ہو جائے گا. تو حالانکہ اس وقت پیسے تھے میرے پاس. مجھے بڑا افسوس تھا اس بات کا کہ میں بےمان ہو گیا. ہم اسے لے کے پہنچے محبت نورانی سرکار. اب جو سید آئے اس بچے کو دیکھ کے بولا یہ مر جائے گا. جو سید آئے بچے کو دیکھ کے صبح کا مہمان ہے. ادھر اور جذبات ہو رہے یہ کیا میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر 700-800 روپے خرچ نہیں کی اور یہ مر جائے گا. میں زندگی بھر اپنے کو معاف نہیں کروں گا. استاد کو میں نے کہا استاد اٹھو یار یہ سارے سید بول رہے مرے گا تو نورانی ادھر نہیں ہے کیا چلو اسے اٹھاتے. استاد نے کاندھے پہ اٹھایا. ہم جب کیمپ میں پہنچے تو ڈاکٹر صاحب وضو کر رہے ہیں. جب انہوں نے اس طریقے سے کنڈیشن بچے کی دیکھی احسان شاہ نے بولا کہ یہ لاش کہاں لے کے گھما رہے ہو. سید بول رہے ہیں سید بول رہے ہیں ہمیں لاش. اور ہم ڈاکٹر سے بابا اس کو بوتلیں وغیرہ لگوا کر آئے ہیں تو واپسی میں وہ چلتا ہوا آیا. پہلے ہم کمبل میں لپیٹ کر اس کو اٹھا کر لے آئے تھے اور وہ علی نبی ہے یہ اس کا نعرہ تھا. یہ نعرے لگا رہا ہے وہ بچہ. اور اس نے بولا بابا میرے کو گانا لے کے دو کالا. نہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوا اور طریقہ کار ایسے ہوا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ڈاکٹر نے اس کو ایسی گلوکوز لگایا جو بہت جلدی ختم ہو گئی. اس کے بعد اس نے دوسری لگا کے اس میں انجیکشن لگایا. اس کے بعد اس نے اپنی نماز کی تیاری کی. نماز کمپلیٹ کی. نماز کمپلیٹ کر کے گلوکوز ختم ہوا. تو اب میں تو پیسے سے تو میں گھبرا نہیں رہا ہوں کہ میں تو کتنا بھی لگے. تو بچے کو ہم نے پھینک دیا. جیب میں نے ہاتھ میں ڈالا جیب کو اسے ہاتھ ڈالا جیب میں. تو مجھے کہتا کہ آپ کا بھائی ہے. میں نے کہا نہیں. آپ کے محلے کا. میں نے کہا نہیں. بولا مسافر ہے. میں نے کہا مسافر ہے. بولا ساری نیکیاں خود لوگے کیا. 100 کا نوٹ لیا اس نے. ہاں بھی چلو. اب جو بیمار تھا وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے تم تو بڑے چوتیا ہو. اب تم مجھے کاندھے پہ اٹھا کے لائے ہو. ابھی میں اپنے پاؤں پہ جاؤں گا نظر نہیں لگے گی میرے کو. مجھے کالا دھاگا پہناؤ. لو جی کالا دھاگا انہیں پہنایا. ہم نے کالا دھاگا پہنا کے یہ بھی اللہ پاک نے نورانی کے صدقے میں اس لاش کو ہمیں زندہ کر کے یہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے. یہ استاد میرا گواہ ہے. وہ بچہ بھی زندہ ہے. سائیں کو بول کے نکلے گے سائیں اگر یہ بچہ مر گیا اور اس کے ماں باپ ڈھونڈتے ہوئے اس کو ترستے رہیں گے اور ہمیں اگر محبت ہے تیرے سے ہم ساری زندگی جب تک دم میں ہم آتے رہیں گے. یہ بچہ بچ جائے. بچہ بچ اس جائے. بچے کو اپنے ماں نورانی سرکار ہم زندگی بھر تیرے دروازے پہ نہیں آئیں گے. اگر یہ بچہ مر گیا تو آج کے بعد ہم کبھی تیرے در پہ نہیں آئیں گے سرکار. لاش میں زندہ کر کے اس کو مولا نے ایسی تندرستی دی. وری اس کو لے آئے نلا دھلا کے اس کو جسم سارے کو تیل مکھ کے اس کو کپڑے پہنا ہے. قدرت والے نے ایک قافلہ کا شہر کا کراچی کا بھیج دیا. کیا بات ہے. اس کے پاڑے کا اس سے بات کی تو انہوں نے بولا بھائی یہ ہم سیدھا گھر لے جا کے اس کے ماں باپ وہ لے گئے اسے تاریخ روڈ پہ. وہاں پہ ان کے گھر تھے. وہاں ہاسپٹل پہ ان کو ایڈمٹ کیا. پھر میں گیا ان کے پاس. جو سوچتے ہیں وہ ہماری ادھر پوری ہوتی ہے. 1 روپیہ بھی اگر جیب میں نہیں ہوتا ہے تو ہم لاکھوں روپے ادھر کھاتے ہیں. لاکھوں روپے پیتے ہیں. مولا کا ہر ونڈ ہمیں ملتا ہے. کسی چیز کی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. بہرحال ہمیں اتنا دکھ ہے کہ ہمارے ملک کی طرف سے ہمارے وطن کی طرف سے ہمارے اس فقر کو اور مولا کے ماننے والوں کو کوئی بھی سہولت مؤثر نہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں. یہ اب اس کا میں ایک پازیٹیو پہلو بتاؤں. کل بھی ایک صاحب ہیں وہ 50واں لاؤت کر رہے تھے. جی میں نے بولا جو سادگی میں فائدہ ہے نا وہ نہیں ہے. دیکھیں سہولت مل جائے گی پولیس کھڑی ہو جائے گی اور دوسری فورسز کھڑی ہو جائیں گی اور ادارے آ جائیں گے. کیا آپ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا ایسے بیٹھے ہوں گے؟ نہیں.
بالکل نہیں بیٹھیں گے. پھر کمرشل ہو جائے گا نا, پھر کمرشل ہو جائے گا, لوگ کاروبار کریں گے اس میں. تو نورانی جب تک کمرشل نہیں ہوا تھا, جب تک نورانی نورانی تھا, نورانی اب ایک 5 کلومیٹر کا راستہ بن گیا اور نورانی جو ہے وہ اب نورانی نہیں رہا. نورانی نہیں رہا. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ بس سمجھ, بالکل. ہاں, اسی تو طرح شکایت کرنے کا میرے حساب سے تو کی نہیں بنتا. ہاں, تو شکایت, وہ آپ کی بات تو بالکل نائس ہے, لیکن میں شکایت اپنے, چلو گورنمنٹ کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں, جو صاحب حیثیت لوگ جو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, جو جیسے محرموں میں نیازیں وغیرہ کرتے ہیں, کراچی میں کتنی بڑی بڑی نیازیں ہوتی ہیں, اسی قسم سے ان دنوں کو بھی مخصوص کیا جائے نا. دیکھیں سر, کچھ چیزیں ڈھکی چھپی ہوتی ہیں, وہ ڈھکی چھپی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو وہ تو آپ کی نالج ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. میں سر اس کو بند کر کے ہی بتا سکتا ہوں, اچھا جی. اس کے سامنے میں نہیں بتا سکتا, لوگوں کو نہیں دینے کی. جی جی, صحیح بات ہے. میں کاٹ دوں گا بیچ میں سے. جی جی, تھوڑی دیر بند کر یار. سر جی یہ بتائیں کہ آج کے لاہوت میں اور بہت عرصے پہلے کے لاہوت میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ ارے بھائی کیا بتائیں آپ کو, پہلے جو ہم نے 90 کے عشرے میں جو لاؤت کیے تھے نا, وہ بڑے سخت لاؤت تھے. اچھا, بڑے سخت لاؤت تھے کہ ہم لاؤتی جو تھے نا, کیونکہ اس وقت سہولتیں نہیں تھی. اب ماشاءاللہ سہولتیں ہو گئی, ٹرانسپورٹ بیچ میں آ گئی. کچھ لاؤتی حضرات جو ہیں لال باغ سے بیٹھ کے جانگارہ آ جاتے ہیں, کچھ جانگارہ سے بیٹھ کے بت جبل پہ آ جاتے ہیں, اس طریقے سے. صحیح. اب اس سے وہ ذائقہ بھی محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. صحیح. وہ اس ٹائم پہ ہم سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اس طرف سے نعرے آ رہے ہیں, اس طرف سے نعرے بج رہے ہیں, اس طرف سے نعرے بج رہے ہیں. ایک سناٹے علاقے میں ایک الگ سے وہاں کے لوگ بولتے تھے کمال ہو گیا. یعنی رات کے 2-2 ڈھائی بجے تک تو ہم نعرے ہی لگاتے تھے ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم علی علی کر رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ یہ دور آ گیا ہے کہ لاؤتیوں کو اپنے موبائل سے یاد ہے, اور جو فقراء ہیں وہ تو اپنی مستی میں اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ ترقی ہوتی جا رہی ہے نا, تو ہم لوگ سست ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. پہلے سہولتیں نہیں تھی, آپ یقین کریں تو اس وقت ہم کاندھوں پہ اپنے ساتھیوں کو اٹھا کے لاتے تھے, بیمار ساتھیوں کو اٹھا کے لاتے تھے, پھر وہیں پہ ہم ان کا علاج بھی کرتے تھے خود ہی, وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور اب اتنی سہولتوں کے بعد بھی وہ ذائقہ نہیں رہا. سہولتیں جو ہمارے پہلے کے لاؤت تھے نا, وہ بہت اچھے تھے بنسبت. اچھا سر, اس لاہوت کے اندر جو ان وقت کے اندر درویش لوگ چلتے تھے, اللہ والے لوگ چلتے تھے. آج دنیا دار لوگ زیادہ گھس گئے اور ان کی وجہ سے یہ تھوڑا تماش بھی نہیں ہو گئی ہے. باقی پہلے اللہ والے سادات فقیر درویش ہوتے تھے, یہ دنیا دار نہیں ہوتے تھے. اس میں بڑا سکون ملتا تھا اور ان سے وہ سبق ملتا تھا جو انسان کے لیے درس ہوتا. سب سے بڑی بات یہ تھی جو فقر کا جو ڈسپلن کہتے ہیں, پہلا اسٹیپ وہ لاہوت کا مقام ہے. جس نے لاہوت کیا نا, فقر کے سارے روٹین کو سمجھتا ہے. ہمارے ایسے ادب اداب ہم نے دیکھے ہیں, اب ہمیں وہ ادب اداب نظر نہیں آتے. قافلے میں سے کسی قطار میں سے ایک نے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا ہے. ہر یعنی 15 میٹر کے بعد دوسرا قافلہ شروع ہوتا تھا, ہر 15 میٹر کے بعد. تو یہ ایک قطار ہوتی تھی, کیا زبردست اونٹ کی قطار کی طرح یہ قافلے چلتے تھے. اور بزرگوں کی محفل الگ ہوتی تھی, باقاعدہ سید سادات بیٹھتے تھے, ان کی کچہری ہوتی تھی, باقاعدہ وہاں پہ آ کے کلام پڑھنے والے ہوتے تھے, قصیدے سنانے والے ہوتے تھے, ذکر و فکر کی محفلیں ہوتی تھی اس زمانے میں. اب بقول استاد کے جیسا کہ یہاں اب دنیا دار لوگ آ گئے, ایجوکیٹ لوگ آ گئے, ایجوکیشن والے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, جو دیکھنے آئے کہ ہوتا کیا ہے, اور جیسے ہی آتے ہیں ویسے ہی جاتے. ہم بھی دیکھیں اس وقت 59 ایج ہو گئی ہے ہماری, 59 ایج ہے میری, لیکن میری لائف کے 365 دنوں میں سے یہ 20 دن مجھے بیسٹ ہے, میری زندگی کے پسندیدہ. مجھے کسی بچے کو اسکول نہیں چھوڑنا ہے اس 20 دنوں میں, میں نے سوئی گیس کا بل نہیں دینا, میں نے بجلی کا بل نہیں دینا, میں نے علی علی کرنا ہے, اور علی علی کرتے چلے, مجھے فکر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سر, تھوڑی سی آواز آئی تھی کہ آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہوتے ہیں. ہاں, ٹک ٹاک بناتے ہیں تو شوقیہ بناتے ہیں یا ضرورت سے بناتے ہیں, یا کیا مقصد ہے؟ مقصد ایسا تھا کہ میں نے ایک دفعہ ایک دربار پہ میں گیا لال سائیں پہ, تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی. تو ویڈیو میں نے ایک دوست کو شیئر کی, اس نے کہا یار آپ ٹک ٹاک پہ آ جائیں.
نہیں ٹک ٹاک کیا ہوتا ہے. تو میں نے بنایا, تو پھر میں جب بناتا رہا تو مجھے کمنٹس آتے گئے کہ آپ کی وجہ سے ہماری زیارتیں ہو جاتی ہیں, آپ کی وجہ سے مجھے تو یہ کام بہت اچھا لگا. تو میں یہی ٹک ٹاک اکثر و بیشتر میں مزارات پہ جاتا ہوں, یا پیدل کے راستے میں بھی ابھی بنائی ہے, اور بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں, ان کے اوپر پھر کلام وغیرہ دیں گے. صحیح. تو اپنا یوٹیوب کی آئی ڈی بتا دیں تاکہ لوگ آپ کو فالو کر سکیں. مجھے لوگ فالو کریں, حسنین کے نام سے ہے. حسنین میرے بیٹے کا نام ہے, شیر محمد بلوچ میرا نام ہے. حسنین کے نام سے میری آئی ڈی ہے 333 حسنین 333. تو میری آئی ڈی ہے شیر بلوچ. 2 لاکھ کے بھی لگ چکا ہے, لیکن آپ جیسے دوستوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ایم بھی لگ جائے گا. لیکن کیونکہ ہم تو سادہ لوگ ہیں نا, ہمیں نہ اس کی اسکرین کو کرنا آتا ہے, جو ریئل ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم اس حال میں تھے, ہم یہاں ہیں. اب بہت سے جو اس میں پوز لگا دیتے ہیں, کیا لگانا ہے, کہیں سے پھول الٹے آ جائیں, ہمیں آتا نہیں ہے. بس کام چل رہا ہے, کام چل رہا ہے, وہ اسی میں لوگ پسند کر رہے ہیں. صحیح. تو سر آج کی لاہوتیوں کو یا آج کے لوگوں کو کیا آپ ایسی بات بولنا چاہیں گے کہ جس سے وہ آپ کی بات کو سمجھیں کہ لاہوتی کیا ہے, یا لاہوت لامکاں کیا منزل ہے؟ لاہوت لامکاں جو ہے نا, بادب با نصیب ہے. سب سے پہلے میں لوگوں کو یہی سمجھاؤں گا کہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا, استادوں کا ادب کرنا, بچوں سے پیار کرنا, میں نے اس راستے سے سیکھا ہے. اس راستے سے ہمیں استاد بھی ملے اچھے, ہمیں بچے بھی اچھے ملے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ زمانے کی ٹوکریں اعلیٰ ذریعہ تعلیم ہوتی ہیں. کبھی کسی کو مشورہ مت دینا, کیونکہ عقل مند کو ضرورت نہیں اور بے وقوف سنے گا نہیں. صحیح. تو اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں, اور یہ محبت ہے, اور کچھ نہیں بچا ہے آپ کے پاس. اور پھر ایک شعر اگر اجازت ہو تو میں کہہ دوں. سرکار فرماتے ہیں, میل منارے کم نہ آسن, مال مربے نال نہ جاسن, جمع کیتا لوگاں کا ماسن, پیر پیغمبر ٹر گئے سارے, ایک دن تو بھی ٹر جانا, راہ دی کرچی لے بنا. اب راہ دی کرچی لوگ مندر مسجد دربار کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. راہ کی کرچی تمہارے اندر ہے, یہ رہا, اس کیوں راہ بنو, ہر کسی سے پیار. بسم اللہ, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. یہ آپ کی جیت ہے. باقی تو کاروبار تو کرتے رہیں گے آپ, لیکن ایسا پیار سستا سودا, سستا سودا صرف آپ سرکاروں کا فرمان ہے. اسلام میں سب سے افضل آپ کا اخلاق ہے. صحیح. لاہوتی بننا ہے تو پہلے اخلاق ہونا. صحیح. اگر آپ نے بھائی اخلاق اس کا ہوگا جو انسان ہوگا. صحیح. کسی جانور کا تو اخلاق اچھا نہیں ہوگا, انسان کا ہی ہوگا نا. تو پہلے انسان بنے, پھر اس کے بعد آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے, پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں. پہلے ہم انسان بننے کی کوشش کریں, کیونکہ آج کل انسانیت بہت کم ہو چکی ہے. گرے ہوئے کو نہیں دیکھتے, بھوکے کو روٹی نہیں دیتے, پیاسے کو پانی نہیں پلاتے, اور خود اتنا کھانا اتنا پینا روڈوں پہ گھروں کے باہر کچرے کوڑیوں میں پھینک دیتے ہو. خدا را میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بے سہاروں کی بھی مدد کیا کریں, اور بے سہاروں کی مدد کیا کریں, غریبوں کی مدد کیا کریں, اور اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھا کریں. اللہ آپ کا خیال رکھے گا. علی علی جی نعرے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. نعرہ میرا نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, کچا قلعہ, کچا قلعہ, جیے شاہ, جیے شاہ. اصل میں میرے علاقے کا نام کچا قلعہ ہے, وہاں پہ درگاہ مکی شاہ ہے, تو اس نعرے کو جوڑتے ہیں. میں جا چکے ہیں. ایک استاد ہے, کچھ کہنا چاہیے. ہمارے کو اس راہ میں یہ ملا ہمارے بھائی کہ ہم غریب لوگ ہیں, مسکین, ہمارا 1 ایکڑ زمین, کوئی کمداری, کوئی نوکری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پوری کائنات میں جہاں نام لوگ ہیں وہاں ہمارے ایسے پیارے سادات فقراء ہوں گے کہ آپ بولو گے کہ یہ کسی امیر کا انتظار کر رہے. غیر علاقے ایجنسیاں, کورم ایجنسیاں, پڑا چنار, لال کافر, اگر کوئی تمہارا امیر بولے کہ ہم دیکھ کے آئے تو ہم اس کو سلام کریں گے, واقعی تم نے سیلانی ہو اور سیل کیا ہے تم نے. ہم نے جو سوچا ہے نا, جو دل میں خالی سوچا ہے, وہ میرے مولا نے ہمیں دیدار کرایا ہے, یہ ہمیں ملا ہے. ہمیں اتنی محبت اس راہ میں ملی ہے کہ ہم سارا سال سوچتے رہتے ہیں کہ یار کب وہ دن آئیں گے, ان سیدوں سے ملیں گے, ان درویشوں سے ملیں گے, ان فقراؤں سے ملیں گے جن کے پاس اللہ اللہ ہے, باقی دنیا ترک ہے.
हमें ये मिला है मेरे भाई। हम मुख्तियार अली खोखर, हैदराबाद रेशम गली, महबूब अली साईं जहानिया के गुलाम, तालिब नौकर, सखी सरदार कलंदर अम्मा जे जहानिया कुल जहान कलंदर, तन मन के अंदर, हर दिल के अंदर। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, जो थोड़ा लंबा हुआ, मगर सीखने को समझने को बहुत सी चीज़ें थी आपके लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, क्या सीखते हैं और क्या कमेंट देते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।
Thank you.